بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لائے تو سب سے پہلا کام آپ نے یہ کیا کہ آپ نے ایک مسجد کی بنیاد رکھی جس کو مسجد نبوی کہتے ہیں۔ آپ نے اس کی تعمیر شروع کر دی اور اس کے لیے اسی جگہ کا انتخاب کیا جس میں آپ کی اونٹنی آ کر بیٹھی تھی۔ یہ زمین 2 یتیم بچوں کی تھی۔ آپ نے ان سے یہ زمین قیمتاً خریدی اور بنفس نفیس مسجد کی تعمیر میں شریک ہوئے۔ آپ اینٹ اور پتھر ڈھو رہے تھے اور ساتھ ہی فرماتے کہ اے اللہ، زندگی تو بس آخرت کی زندگی ہے، پس انصار و مہاجرین کو بخش دے۔ یہ بھی فرماتے یہ بوجھ خیبر کا بوجھ نہیں ہے، یہ ہمارے پروردگار کی قسم زیادہ نیک اور پاکیزہ ہے۔ آپ کے اس طرز عمل سے صحابہ کرام کے جوش و خروش اور سرگرمی میں بڑا اضافہ ہو جاتا تھا۔ چنانچہ صحابہ کرام کہتے تھے اگر ہم بیٹھے رہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کام کریں تو ہمارا یہ کام گمراہی کا کام ہوگا۔ اس زمین میں مشرکین کی چند قبریں تھیں، کچھ ویرانہ تھا اور کھجور اور غرقد کے چند درخت تھے، یعنی وہ جو جنگلی پودا ہوتا ہے خاردار، اس کے کچھ درخت تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کی قبریں اکھڑوا دیں، ویرانہ برابر کرا دیا اور کھجوروں اور درختوں کو کاٹ کر قبلہ کی جانب لگا دیا۔ یاد رہے کہ اس وقت قبلہ بیت المقدس تھا۔ دروازے کے بازو دونوں پائے پتھر کے بنائے گئے، دیواریں کچی اینٹ اور گارے سے بنائی گئیں، چھت پر کھجور کی شاخیں اور پتے ڈلوا دیے گئے اور کھجور کے تنوں کے کھمبے بنا دیے گئے جیسے ہم پلر بناتے ہیں۔ زمین پر ریت اور چھوٹی چھوٹی کنکریاں بچھا دی گئیں، 3 دروازے لگائے گئے۔ قبلے کی دیوار سے پچھلی دیوار تک 100 ہاتھ لمبائی تھی، چوڑائی بھی اتنی یا اس سے کچھ کم تھی، بنیاد تقریباً 3 ہاتھ گہری تھی۔ یہ مسجد جو آپ نے تعمیر کی، اس کی 5 قسم کے فائدے یا آپ کے زیر نظر معاملات تھے۔ نمبر 1 تو یہ تھا کہ یہ صرف چند مکانات کی تعمیر نہیں تھی کہ جن کی دیواریں کچی اینٹ کی تھیں اور چھتیں کھجور کے تنوں کی ہوں، بلکہ یہ ایک یونیورسٹی تھی جس میں مسلمان اسلامی تعلیمات کی تعلیم و ہدایت کا درس حاصل کرتے تھے۔ نمبر 2 یہ ایک محفل تھی جس میں مدتوں جاہلی کشاکش و نفرت اور باہمی لڑائیوں سے دوچار رہنے والے قبائل کے افراد اب میل محبت سے مل جل رہے تھے۔ نمبر 3 یہ ایک مرکز تھا جہاں سے اس ننھی سی ریاست کا سارا نظام چلایا جاتا تھا اور مختلف قسم کی مہمیں بھیجی جاتی تھیں۔ علاوہ ازیں اس کے کہ یہ نمبر 5 ایک پارلیمنٹ بھی تھی جس میں مجلس شورا اور مجلس انتظامیہ کے اجلاس منعقد ہوا کرتے تھے۔ ان سب کے ساتھ ساتھ یہ فقراء اور مہاجرین کی ایک خاصی بڑی تعداد کا مسکن بھی تھی، رہائش بھی تھی، جن کا وہاں پر نہ کوئی مکان تھا اور نہ مال اور نہ اہل و عیال۔ ہجرت کے شروع میں ہی اذان بھی شروع ہو گئی۔ یہ ایک لاہوتی نغمہ تھا جو روزانہ 5 بار افق میں گونجتا تھا اور جس سے پورا عالم وجود لرز اٹھتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد کے بازو میں چند مکانات بھی تعمیر کروائے، ان کی بھی دیواریں کچی اینٹ کی اور چھتیں کھجور کے تنوں کی کڑیاں دے کر کھجور کے شاخ اور پتوں سے بنائی گئی تھیں۔ یہی آپ کی ازواج مطہرات کے حجرے تھے۔ ان حجروں کی تعمیر مکمل ہو جانے کے بعد آپ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے مکان سے یہیں منتقل ہو گئے۔ دوسری جو اہم بات تھی مسجد نبوی کی تعمیر کے بعد وہ مسلمانوں کے درمیان بھائی چارہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی تعمیر کا اہتمام فرما کر باہمی اجتماع اور میل و محبت کے ایک مرکز کو وجود بخشا۔ اس طرح آپ نے تاریخ انسانی کا ایک اور نہایت تابناک کارنامہ انجام دیا جسے مہاجرین و انصار کے درمیان مواخات اور بھائی چارے کے عمل کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے مکان میں مہاجرین و انصار کے درمیان بھائی چارہ کرایا۔ کل 90 آدمی تھے، آدھے مہاجرین تھے اور آدھے انصار۔
بھائی چارے کی بنیاد یہ تھی کہ ایک دوسرے کے غمخوار ہوں گے اور موت کے بعد نسبی قرابت داروں کی بجائے یہی ایک دوسرے کے وارث ہوں گے۔ جیسے ایک شخص فوت ہوتا ہے تو اس کی جو وراثت ہوتی ہے پھر اس کے وارث بھی یہی ہوں گے، لیکن وراثت کا یہ حکم جنگ بدر تک قائم رہا۔ بعد میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم نازل ہوا کہ وراثت کے حقدار وہی ہوں گے جو کہ نسبی وارث ہیں، جو کہ پہلے سے ہیں۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ، نسبی قرابت دار ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں وراثت میں۔ انصار و مہاجرین باہم ان کے درمیان وراثت کا حکم تو ختم کر دیا گیا، لیکن بھائی چارے کا عہد باقی رہا۔ کہا جاتا ہے کہ آپ نے ایک اور بھائی چارہ کرایا تھا جو خود باہم مہاجرین کے درمیان تھا، لیکن پہلی بات زیادہ صحیح ہے۔ اس بھائی چارے کا مقصود یہ تھا کہ جاہلی عصبیتیں تحلیل ہو جائیں، حمیت و غیرت جو کچھ ہو وہ اسلام کے لیے ہو، نسل، رنگ اور وطن کے امتیازات مٹ جائیں، بلندی و پستی کا معیار انسانیت و تقوی کے علاوہ کچھ اور نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بھائی چارے کو محض کھوکھلے الفاظ کا جامہ نہیں پہنایا، بلکہ اسے ایک ایسا نافذ العمل عہد و پیمان قرار دیا تھا جو خون اور مال سے مربوط تھا، اور یہ خالی خولی سلامی اور مبارکباد نہ تھی کہ زبان پر روانی کے ساتھ جاری رہے مگر نتیجہ کچھ نہ ہو، بلکہ اس بھائی چارے کے ساتھ اثار و غم گساری اور موانست کے جذبات بھی، انس کے جذبات بھی مخلوط تھے، اور اسی لیے اس نے اس نئے معاشرے کو بڑے نادر اور تابناک کارناموں سے پر کر دیا تھا۔ بھائی چارے کی ایک مثال حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت سعد بن ربی کے درمیان بھی ہے۔ اس کے بعد حضرت سعد نے حضرت عبد الرحمن سے کہا کہ انصار میں سب سے زیادہ مالدار ہوں، آپ میرا مال 2 حصوں میں بانٹ کر آدھا لے لیں، اور میری 2 بیویاں ہیں، آپ دیکھ لیں جو زیادہ پسند ہو مجھے بتا دیں، میں اسے طلاق دے دوں، اور عدت گزرنے کے بعد آپ اس سے شادی کر لیں۔ حضرت عبد الرحمن نے کہا اللہ آپ کے اہل اور مال میں برکت دے، آپ لوگوں کا بازار کہاں ہے؟ لوگوں نے انہیں بنو قینقاع کا بازار بتلا دیا، یعنی یہودیوں کا۔ وہ واپس آئے تو ان کے پاس کچھ فاضل پنیر اور گھی تھا۔ اس کے بعد وہ روزانہ جاتے رہے، پھر ایک دن آئے تو ان پر زردی کا اثر تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا میں نے شادی کی ہے۔ آپ نے فرمایا عورت کو مہر کتنا دیا ہے؟ بولے کوئی 1.25 تولہ سونا۔ اس طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک روایت ہے کہ انصار نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ ہمارے درمیان اور ہمارے بھائیوں کے درمیان ہمارے کھجور کے باغات تقسیم فرما دیں۔ آپ نے فرمایا نہیں۔ انصار نے کہا تب آپ لوگ یعنی مہاجرین ہمارا کام کر دیا کریں اور ہم پھل میں آپ لوگوں کو شریک رکھیں گے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم نے بات سنی اور مانی۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ انصار نے کس طرح بڑھ چڑھ کر اپنے مہاجر بھائیوں کا اعزاز و اکرام کیا، اور کس قدر محبت، خلوص، اثار اور قربانی سے کام لیا تھا، اور مہاجرین ان کی اس کرم و نوازش کی کتنی قدر کرتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے اس کا کوئی غلط فائدہ نہیں اٹھایا، بلکہ ان سے صرف اتنا ہی حاصل کیا جس سے وہ اپنی ٹوٹی ہوئی معیشت کی کمر سیدھی کر سکتے تھے۔ اور حق یہ ہے کہ یہ بھائی چارہ ایک نادر حکمت، حکیمانہ سیاست اور مسلمانوں کو درپیش بہت سارے مسائل کا ایک بہترین حل تھا۔ آگے کے پروگرام میں یہ مزید مسائل کے بارے میں انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے۔ بہت شکریہ۔